آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مختصر سا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا کرتے ہیں۔ میں تفصیلی خطاب نہیں کرنا چاہتا، چند ایک اجمالی سی باتیں یاد دہانی کے لیے، یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اور اس یاد سے اپنی طبیعتوں کو فرحت دینے کے لیے، اپنے ذوق کو جلا دینے کے لیے، اپنے ایمان کو تازگی دینے کے لیے کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو تمام انبیاء، رسولوں، ولیوں اور اپنی تمام فرشتوں اور تمام مخلوقات کی ارواح سے پہلے پیدا فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی روح پاک کو ایک نور کے طور پہ تخلیق فرمایا۔ آپ کی روح اقدس ایک نور کی شکل میں تخلیق فرمائی گئی۔ جب آقا کے اس روح مبارک کی تخلیق ہوئی، اس نور مبارک کی تخلیق ہوئی، اس وقت زمین و آسمان کی کائنات میں، حتیٰ کہ تحت الثری سے عرش معلیٰ تک کی کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اور اللہ پاک نے اپنے نور کے براہ راست فیضان سے، اپنے نور ذات کی براہ راست توجہ سے، براہ راست پرتو سے، براہ راست اپنے نور کے فیض سے، بغیر کسی درمیانی واسطے کے، بغیر کسی درمیانی واسطے کے، اپنے نور کے فیض سے اپنے محبوب کا نور پیدا۔ یہ اللہ جل مجدہ کے حکم کن کا پہلا جلوہ تھا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو اللہ پاک کی جو شان کن فیکون ہے، اس کا پہلا ظہور حضور کی ذات پاک بن گئی، اس کا پہلا جلوہ حضور کا نور بنا۔ اس وقت نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ دوزخ تھی، نہ جنت تھی۔ عالم خلق میں کچھ بھی نہ تھا،
فقط خالق تھا، مخلوق معدوم تھی، تو خلق کا نقش اول، خلق کا نقش اول اور اللہ کے امر کن کا پہلا ظہور حضور کا نور بنا، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نور بنا۔ اور فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اس کا امر کیا ہے؟ حکم دیتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی۔ یہ جو فیکون ہے، ہو جاتی ہے، یہ ہونے لگتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، اور یہ پھر ہوتی رہتی ہے، اور یہ پھر ہوتی رہے گی۔ تو وہ جو پہلا نقش خلق کا اور اللہ کے امر کن کا پہلا ظہور جو حضور کے نور سے وجود میں آیا، وہ امر کن کا وہ نتیجہ تھا۔ جب حضور کا نور مارز وجود میں آ گیا تو پھر فیکون، اس کے بعد سے کائنات ہوتی چلی آ رہی ہے، اس کے بعد سے کائنات اس نقش اول، خلق کے نقش اول سے پھر کائنات ہونے لگی اور ہوتی آ رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی۔ تو قیامت تک کائنات میں جو کچھ پیدا ہوتا رہے گا وہ بالواسطہ حضور کے نور ہی کے ذریعے تخلیق ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ پاک کو جہاں منظور تھا وہ نور، وہ روح پاک، وہ نور سیر کرتا رہا اللہ کے حضور۔ اس لیے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور حضرت جابر کو بھی یہی فرمایا کہ ساری کائنات اور ساری اشیاء سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے براہ راست فیض سے تخلیق کیا۔ یاد رکھیں حضور نہ اللہ کا حصہ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، حضور کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنا، بولیے، نہ حضور کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا، نہ حضور کی روح طیبہ اللہ کے نور کا ٹکڑا، نہ حضور کی ذات اللہ کی ذات سے منتزع ہوئی، اللہ کی ذات سے نہ حضور کی ذات نکلی نہ حضور کا نور نکلا۔ اللہ کی ذات ایسے امر سے پاک ہے، ایسے امر سے پاک ہے، سو کوئی شرکت نہیں ہے، کوئی شرکت اور شرک نہیں ہے۔ وہ تو اللہ پاک نے اپنے نور کا ایک جلوہ فرمایا، پرتو فرمایا، اور بغیر کسی واسطے کے اپنے نور کے فیض سے جو نور تخلیق کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور کہلایا، وہ نور محمدی کہلایا۔ سو حضور علیہ السلام اللہ کے نور کے مظہر ہوئے، اللہ کے نور کے مظہر ہوئے۔ یہی حضور کی روح پاک تھی، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس تھی۔ پھر اتنا زمانہ بیت گیا جتنا اللہ نے چاہا، زمانہ بیتتا گیا، پھر انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسات تخلیق ہوئی، انبیاء علیہ السلام کی روحیں پیدا کی گئیں، اور ان روحوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک پیش کی گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی روح پاک اور آپ کے نور مبارک کے پرتو نے انبیاء کرام کی روحوں کو ڈھانپ لیا، یعنی ان سب انبیاء کی روحوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک اور نور اقدس کا فیض ملا۔ یہ نور کون ہے؟ یہ نور کس کا ہے؟ سو انبیاء علیہ السلام نے حضور کے نور پاک کو پہچان لیا۔ کیا پہچان لیا؟
اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تم، یہ وہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خاطر میں نے تمہیں بھی اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اب تم اس پر ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے آؤ، اس کی نبوت کا اقرار کرو، اس کی نبوت کی تصدیق کرو اور عہد کرو کہ خود بھی اس پر ایمان لاؤ گے اور اپنے اپنے زمانے میں اپنی امتوں میں اس کا ڈنکا بجاتے چلے جاؤ گے۔ بس اگر تم یہ عہد کر لو تو تمہیں بھی نبوت کے تاج عطا کر دیتا ہوں۔ تو انبیاء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کی، حضور پر ایمان لائے، حضور کی روح پاک کا فیض لیا اور اللہ پاک سے عہد کیا۔ یہ جو میثاق نبیین ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، کیا وعدہ؟ کہ لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، حکمت دے دوں اور تم دنیا میں آ جاؤ اور اپنی اپنی امتوں کو میرا پیغام پہنچا دو، اور پھر تمہارے بعد میرا یہ رسول آئے جس کی خاطر تم سب کو بھیجا تھا، تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سارے کے سارے اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے۔ یہ عہد آج کر لو اور مجھ سے نبوت لے لو۔ سو وہ عہد کرتے گئے، حلف اٹھاتے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے، انبیاء کی تقریب حلف برداری ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریب حلف وفاداری نہیں، وہ تو پتہ نہیں کب ہوئی، وہ تو معلوم نہیں کب ہوئی جی۔ یہ تو انبیاء کی تقریب حلف وفاداری ہو رہی ہے، اور حلف لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور حلف لیا کس شے پر جا رہا ہے؟ یہ بات قابل توجہ۔ جب کوئی اسمبلی میں صدر منتخب ہوتا ہے، وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، جب کوئی جسٹس ہوتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، تو وہ حلف اٹھاتا ہے۔ تو حلف کوئی نہ کوئی حلف لینے والا ہوتا، کوئی نہ کوئی حلف لینے والا ہوتا، مگر حلف لیا کس شے کا جاتا ہے؟ ملک کی وفاداری کا، آئین کی وفاداری کا، قانون کی وفاداری کا، کہ جس کے تحفظ کی اور جس کی خدمت اور جس کی مدد و نصرت کی ذمہ داری اسے سونپی جا رہی ہے، اس کا حلف لیا جاتا ہے۔ اس کا یعنی آئین کا حلف لیا جاتا ہے، آئین کا۔ انبیاء علیہ السلام کی تقریب حلف وفاداری ہو رہی۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ پاک نے انبیاء سے حلف لیا، انبیاء سے حلف لیا۔ حلف لینے والا اللہ، حلف اٹھانے والے انبیاء، اور لیا کس شے کا جا رہا ہے؟ آئین کا لیتے ہیں نا، دستور کا لیتے ہیں۔ تو ان انبیاء کی نبوتوں، ان کو منصب نبوت دیتے ہوئے، ان سے نعمت نبوت کا وعدہ فرماتے ہوئے، جو اللہ پاک نے ان سے حلف لیا، اس حلف کا آئین اور دستور نبوت مصطفیٰ تھی۔ اس کا آئین اور دستور جس سے وفاداری کا حلف لیا جا رہا تھا، وہ حضور کی نبوت تھی، وہ حضور کی نبوت تھی۔ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت آئین نبوت بنی، دستور نبوت بنی، اور اس کی وفاداری کا جس جس نے حلف اٹھایا وہ نبی ہو گیا۔ اس کی وفاد لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ وفاداری کے الفاظ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نبوت سے وفاداری کا اعلان کرو،
اس محبوب سے وفاداری کا، اس کی خدمت کا، اس کی نصرت کا، اس کی تائید کا اعلان کرو۔ تو حضور علیہ السلام کی نبوت سے وفاداری کا اعلان کرتے گئے، حلف اٹھاتے گئے اور نبی بنتے گئے۔ نبی تو گویا ان کی نبوتوں کا حلف بھی حضور پر ہوا، اور اختتام پر جا کر ان کی نبوتوں کی تصدیق بھی حضور کے ذریعے ہوئی۔ کیسے؟ حضور کے ذریعے ہوئی کہ جب حضور آئے تو فرمایا جاء بالحق وصدق المرسلین، یہ محبوب جب آیا تو حق لے کر آیا، اور یہ آیا تو رسول سچے ثابت ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ بات قابل توجہ، سچے تو وہ پہلے بھی تھے، مگر یہ آیا تو اس نے رسولوں کو سچا ثابت کر دیا۔ صدق المرسلین، صدق کا فاعل کون ہے؟ صدق کا فاعل کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حق لے کر آیا، اور اس کا آنا تھا کہ اس نے سب نبیوں کو سچا ثابت کر دیا۔ سچے تو پہلے بھی تھے، مگر حضور کے آنے سے وہ سچے کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سارے حضور کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہے، اور اگر معاذ اللہ حضور نہ آتے تو سب کی نبوتیں باطل ہو جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے وفاداری کا حلف لیا، یہ ہوئی تقریب حلف وفاداری انبیاء۔ یہاں سے سلسلہ نبوت کا شروع ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا آقا آپ کب سے نبی تھے، تو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ انبیاء کو نبوت کی نعمت دیے جانے کا وعدہ ہونا اس دن سے ہوا، اس دن سے ہوا۔ اور حضور سے کب تھا؟ وہ تو اس سے کہیں پہلے تھا، کیونکہ اس دن تو حضور کی نبوت سے وفاداری کا حلف لیا جا رہا ہے، تو اس دن تو وعدہ نہیں ہو رہا نا حضور سے نبوت کا، وہ تو بہت پہلے کا تھا، بہت پہلے کا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی روح پاک اور نور اقدس عالم ارواح میں سیر کرتا رہا، اور انبیاء کی ارواح نے بھی اس سے فیض پایا، ملائکہ نے بھی فیض پایا۔ یہ تو حضور کی روح پاک کی تخلیق ہوئی۔ پھر وہ نور جب عالم بشریت کے سلسلے کا آغاز ہوا، تو یہ بات جو بتانے والا ہوں وہ یہ کہ روح اقدس بھی پیدا کی، اور حضور کا جسد اقدس بھی پیدا کی، یعنی حضور کی ذات پاک میں نورانیت کا جو گوشہ اور روحانیت کا گوشہ ہے، روح پاک کا اور نور اقدس کا گوشہ وہ پیدا کیا، اور سب ملائکہ کے سامنے پیش کیا کہ وہ پہچان لیں، انہیں حضور کے نور پاک کی معرفت ہو جائے۔ اور جب آقا کی بشریت پیدا کرنے کا وقت آیا، جسد اطہر اس کو بھی پیدا کیا، اور وہ بھی ساری بالائی کائنات کے سامنے پیش کیا کہ پہچان لیں۔ تو گویا ہر کسی کو حضور کی معرفت کروائی گئی، ہر کسی کو۔ تو جب جسد پاک بشری پیکر حضور کا اس کے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، تو ارشاد فرمایا سیدنا جبرائیل امین سے کہ جبرائیل جاؤ اور فرشتوں کی ایک نوری جماعت لے جاؤ، ہم اپنے محبوب کا بشری پیکر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے محبوب کا بشری پیکر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور بشری پیکر مٹی سے پیدا کرنا ہے۔ تو جاؤ وہاں سے مٹی لاؤ جس سے بہتر ٹکڑا، اب زمین کا ٹکڑا چاہیے نا مٹی کا، جس سے بہتر ٹکڑا میری پوری کائنات میں نہ ہو۔ تو مولا یہ ساری زمین اور ساری کائنات جو جہاں سے مٹی لی جائے گی، تو اس میں سے بہترین ٹکڑا، اعلیٰ ٹکڑا، عرفہ ٹکڑا کون سا ہو سکتا ہے؟ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ایک ٹکڑا دوسرے سے اعلیٰ، ہر ٹکڑا ایک دوسرے سے اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ کسی نے کہا کعبۃ اللہ کا ٹکڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، کسی نے کہا کوئی ٹکڑا بیت المقدس والی جگہ عرفہ و اعلیٰ ہے، مگر نہیں، بات یہ طے ہوئی کہ یہ سارے ٹکڑے عرفہ و اعلیٰ صحیح،
مگر سب سے اونچی جگہ وہ ہوگی جہاں میرے محبوب کا پیکر بشری لیٹے گا. بشری پیکر، جس جگہ وہ بشری پیکر آرام فرما ہوگا، کعبہ بھی نیچے رہ جائے گا، بیت المقدس بھی نیچے رہ جائے گا، اور عرش معلیٰ بھی نیچے رہ جائے گا. تو مٹی اسی جگہ سے لہو جہاں میرے محبوب کا مزار بننے والا ہے، گنبد خضرا بننے والا. تو حضور کے قبر انور کی جگہ گنبد خضرا کے نیچے سبز جالیوں کے اندر قبر انور کی وہ جگہ جہاں آقا آرام فرما ہے، اسی جگہ سے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے ملائکہ کے ایک بہت بڑے ہجوم میں آ کر حضور کے جسد بشری کے لیے مٹی لی، اور مٹی لے کے پھر جنت میں پہنچے، اور جنت میں تسنیم کے پانیوں میں اسے دھویا گیا، اسے دھویا گیا. تو مٹی بھی اس طرح لے جائی گئی جس طرح دولہے کو بارات لے جاتی ہے. محبوب ہمارا آوت ہے، محبوب ہمارا آوت ہے. تو جنت میں تسنیم کے پانیوں میں دھویا گیا، اور اتنا دھویا گیا کہ اس مٹی سے نور نکلنے لگا، اس مٹی سے. تو میں تو کئی بار سوچتا ہوں کتنے نادان ہیں لوگ جو حضور کی ذات پاک کے بارے میں نور اور بشر کے جھگڑوں میں مبتلا رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے بشر ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے. یہاں حالت یہ ہے کہ نور بھی حضور کی بشریت سے پیدا ہو رہا ہے. جس مٹی سے بشریت بن رہی ہے وہ نور کی شعاؤں کو، بولیے، تخلیق دے رہی ہے. نور کی شعائیں اس مٹی سے نکل رہی ہیں. وہ کیسا بشر اور وہ کیسا نور، نہ نور وہاں پہنچ سکے نہ بشریت وہاں پہنچ سکے. تو جنت کے تسنیم کے پانیوں میں دھویا، اور اتنا دھویا اسے اجلا کیا، اس سے نور کی شعائیں نکلی، حتیٰ کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ بالآخر اتنی چمکی وہ مٹی، اس میں سے اتنی شعائیں نکلی کہ سفید موتی کی طرح چمکدار نور دینے والی مٹی بن گئی. اس کے بعد سیدنا جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ ملائکہ کی جماعت کے ساتھ اب اللہ کے عرش کے ارد گرد گھماؤ. پھر عرش کے گرد گھمایا، پھر لوح و قلم اور اللہ کی کرسی کے گرد گھمایا، پھر زمین و ملائکہ کو دکھایا. سو سارے ملائکہ اور ساری مخلوقات، عرش، کرسی، لوح و قلم، ہر ایک کو حضور کی بشریت کی معرفت کروائی، اور پہلے سب کو حضور کی روحانیت کی معرفت کروائی. تو گویا ایمان اور کمال جس کو بھی ملا وہ حضور کی نورانیت کی معرفت سے اور حضور کی بشریت پاک کی معرفت سے. تو اس طرح دونوں کی تخلیق ہوئی، دونوں کی تخلیق ہوئی. انہیں ملا کر حضور کا وجود یکدس بنایا. حضرت آدم علیہ السلام سلسلہ بشریت کا جب آغاز ہوا تو پہلے فرد ہوئے. اللہ پاک نے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا، پیشانی مبارک میں رکھا. اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے عقد میں آئیں، اور چونکہ مقصد سلسلہ بشریت کا تو ظہور بشریت محمدی تھی، ظہور بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ پہلے سلسلہ بشریت کا پہلا جوڑا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا جو جوڑ کیا، ازدواجی تعلق استوار کیا، تو وہ فرمایا کہ تمہارا ازدواجی تعلق اور نکاح وہ بھی اس محبوب پر درود پڑھنے سے کرتے ہیں. تو حضور پر درود پڑھا گیا، سو یہ ان کا نکاح ہو گیا. درود پڑھا گیا. تو آپ دیکھتے آ رہے ہیں ہر مرحلے پر مقصود حضور ہیں، ہر مرحلے پر مقصود حضور ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کہ جیسے اقدس سے یہ نور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا. اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہیں اتنا احساس تھا، انہیں اتنا احساس تھا کہ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس میں حضور علیہ السلام کا نور اقدس منتقل ہو گیا تو حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی نسل سے حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی.
تو ان کے تولد تک حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے قریب نہیں گئے. یہ احساس تھا، اتنا احساس تھا. اللہ نے اتنا علم عطا کر دیا تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام کے تولد تک حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پھر قریب نہیں گئے. اس نور کا اتنا احترام کیا، اس کا اتنا ادب، اتنا احترام کیا، اتنا حیا کیا. اور پھر اللہ کا کرم دیکھیے، حضرت حوا کے بطن سے ہر بار جوڑا پیدا ہوتا، ہر بار جوڑا پیدا ہوتا. پر جب حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو چونکہ حضور کا نور منتقل ہو رہا تھا تو تنہا پیدا ہوا. اس وقت بطن سے تنہا پیدا ہوا. تو اس طرح حضور علیہ السلام کے نور اقدس کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منتقل کیا. پھر اللہ پاک نے پاک صلبوں کو یعنی پاک پشتوں کو چنا اور پاک رحموں کو چنا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مومن بھی ہوئے، کافر بھی ہوئے، مومن بھی ہوئے، مشرک بھی ہوئے، ساری دنیا انہی کی اولاد ہے نا. مگر حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب جو بنایا جانے والا تھا اس میں اس پشت کو چنا جس پشت میں ایمان ہے، اور اس رحم اور بطن اور پیٹ کو چنا جس میں ایمان ہے. تو کفر اور شرک کی آلودگیوں سے ان پشتوں کو بھی پاک رکھا جو حضور کے نسب میں آنے والی تھی، صلبوں کو، اور ان رحموں اور پیٹوں بطنوں کو بھی پاک رکھا جو حضور کے سلسلہ امہات میں آنے والے تھے. تو تمام آبا اور تمام امہات چونکہ ظرف بنے، برتن بنے حضور کے نور کے، تو دودھ رکھنا ہو جس میں تو برتن صاف کیا جاتا ہے، پاک چیز رکھنی ہو تو برتن پہلے دھوتے ہیں. تو یہ اس برتن کو خبر تو نہیں ہوتی کہ مجھے اتنا اہتمام سے کیوں دھویا جا رہا ہے. برتن اور بھی پڑے ہیں کچن میں، باورچی خانے میں کئی برتن پڑے ہیں، مگر مجھے مانج کر اتنا کیوں دھویا جا رہا ہے، اسے تو خبر نہیں ہوتی. اسے کیا خبر کہ یہ مجھے میری خاطر نہیں بلکہ جو میرے اندر رکھا جا رہا ہے اس کی طہارت کی خاطر مجھے طاہر کیا جا رہا ہے، پاک کیا جا رہا ہے، مانجا دھویا جا رہا ہے. تو جس پشت اور جس بطن کے برتن میں حضور کے نور کو رکھنا تھا، جس ظرف میں، اس کو کفر اور شرک کی آلودگیوں سے پہلے دھو دیا تاکہ نور حضرت آدم اور حضرت حوا سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک پاک پشتوں اور پاک رحموں سے گزرتا ہوا آئے. تو حضور کے آباء و امہات کے سلسلے میں بھی آلودگی کا کوئی ذرہ نہ لگے. اس طرح حفاظت کے ساتھ وہ نور گزرا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی اس نور کے جلوے ہوئے. حدیث میں بھی آتا ہے، بزرگان دین نے تذکرے بھی کیے ہیں. حضرت نوح کی کشتی کے باب میں بھی حضور کے نور کے فیوزات کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو گلزار بنی اس میں بھی حضور کے نور کے فیوزات. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچ جانا اور دمبا کا ذبح ہو جانا یہ بھی حضور کے نور کی برکات ہیں. سو قصہ یہ کہ وہ نور پاک پاکیزہ پشتوں اور رحموں سے گزرتا ہوا حضرت عبد المطلب تک آ پہنچا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک آ پہنچا. یہ حضور کے دادا جان تھے. پھر ان کی پیشانی میں چمکنے لگا، وہ بھی بڑے حسین ہوئے. بھئی جس پیشانی میں حضور کا نور چمکے تو وہ حسین ہوگا نا جی، وہ حسین ہوگا. وہ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنے قبیلے میں، اپنی زمین میں حسین و جمیل ہوگا. تو اس کے حسن کے بھی چرچے ہوتے، مگر چرچے اس کے ہوتے اور چرچوں والا وہ حسن مصطفی ہوتا، وہ نور مصطفی ہوتا. حضرت عبد المطلب، پھر ان کی شادی ہو گئی. حضرت عبداللہ، ان کے کئی بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ پاک نے پھر حضرت عبداللہ کو کی پشت کو منتخب کیا اپنے محبوب کے نور کے ظہور کے لیے. جب منتخب کیا یہ بھی حسین ہوئے. اب ان کی پیشانی میں یہ نور چمکا کرتا. یہ نور
ان کی پیشانی میں چمکا کرتا، اور پھر جس کی پیشانی میں یہ نور چمکتا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک اسے احساس ہوتا کہ یہ کچھ ہے، اسے احساس ہوتا کہ یہ چمک کسی چمک والے کی ہے، یہ ہے، وہ اس کا خیال کرتے اور اس کے فیوزات اور اس کے برکات وہ دیکھتے بھی تھے، اور ان کے وجود میں حضور کے نور پاک کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی، کبھی خوشبوئیں آتی، کبھی روشنیاں آتی، کبھی مہک ہوتی، کبھی لوگ چل چل کے صرف اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے۔ یہ حضور کے سارے سلسلے میں رنگ رہا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ نور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی پشت میں منتقل ہو گیا تو انہیں فکر ہوئی، پھر حضرت عبداللہ جوان ہو گئے، اب انہیں فکر ہوئی کہ ان کی شادی کی جائے، تو شادی کے لیے پاکیزہ عورت اور موزوں خاتون کی تلاش شروع ہو گئی۔ اسی اثناء میں حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کے سفر پہ گئے۔ سفر پہ گئے تو راستے میں ایک خاتون جو عالمہ تھی، تورات کی، انجیل کی، زبور کی، پہلی کتابوں کی، انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں کی عالمہ تھی، اس کی نظر حضرت عبداللہ کے چہرے پر پڑی، وہ فریفتہ ہو گئی۔ اس نے خواہش ظاہر کی حضرت عبد المطلب سے کہ مجھے حضرت عبداللہ کے عقد میں لے لو، ان کے عقد میں لے لو۔ انہوں نے فرمایا اچھا بعد میں سوچتے ہیں، انہوں نے اصرار کیا۔ اسی اثناء میں حضرت وہب کی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ بطن کا تو انتخاب ہو چکا تھا، یہ فیصلے تو اوپر ہوتے ہیں، نیچے تو ہوتے نہیں، یہ فیصلے اوپر ہوتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتے، تو ان کے بطن کا تو انتخاب ہو چکا تھا حضرت آمنہ کا۔ یہ تو بطن تھا نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ دودھ پلانے والی دائیوں کا بھی اوپر یہ انتخاب ہو چکا تھا۔ ہائے ہائے، کس نے دودھ پلانا ہے، کس نے پالنا ہے، کس نے گود میں لینا ہے، تو ہر شے کا انتخاب ہو چکا تھا، کیونکہ تو یہ سارا سلسلہ انتخاب کا ہی چلا آ رہا ہے۔ تو پھر جب واپس آئے، عقد ہو گیا، حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ ایام تشریق میں جمعہ کی رات تھی کہ اس رات اللہ پاک نے حضرت عبداللہ کی پشت سے حضور کا نور حضرت آمنہ کے پیٹ میں منتقل کر دیا۔ جمعہ کی رات، ایام تشریق میں جمعہ کی رات، کیسی پاکیزہ دن تھے، کیسی پاکیزہ رات تھی، یہ نور پاک ادھر منتقل ہو گیا۔ پھر جو پلٹ کے ایک اس راہ سے گزرے، اس خاتون نے پھر دیکھا تو حضرت عبد المطلب بن حضرت عبداللہ نے پوچھا بی بی شادی کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا اس وقت تو درخواست کرتی تھی کہ مجھے حضرت عبداللہ کے عقد میں دے دو، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اب ہم خود پوچھتے ہیں تو جواب دیتی ہو نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ جس کی خاطر شادی کرتی تھی وہ نور خوش نصیب آمنہ لے گئی، وہ نور کوئی لے گئی، میں تو اس کی خاطر کرتی تھی۔ کہ وہ نور میری گود میں آ جائے، ہائے ہائے، وہ نور میری گود میں آ جائے اور قیامت تک اس نبی کے امتی میرا نام پکارتے پھرے۔ آج آمنہ آمنہ ہوتا ہے نا، وہ تو اس نے چاہا، میں تو اس نصیب کو حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ خوش نصیب خاتون لے گئی۔ پھر حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں حضور علیہ السلام کا نور منتقل ہوا۔ جب منتقل ہوا تو فرماتی ہیں کہ پھر گھر کے احوال اور ہو گئے۔ جب نور اقدس ان کے بطن مبارک میں منتقل ہوا تو شہر مکہ کے احوال بھی بدلنے لگے۔ پھر وہ سال بڑی خشکی، خشک سالی، قحط سالی کے دن تھے مکہ میں، تو اللہ پاک نے اس نور کی برکت سے اسے سنۃ الفتح والابتہاج بنا دیا۔ اس سال پھر خشک سالی ختم کر دی، ہریالی آ گئی، برکتیں آ گئیں، رحمتیں آ گئیں، گھر میں ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا رہتا،
انبیاء علیہ السلام کی مقدس ارواح کا آنا جانا رہتا، حضرت مریم کا، مقدس بیبیوں کا، جو پاکیزہ بیبیاں، پاکیزہ ازواج، پاکیزہ خواتین ہو گزری، ان کی روحوں کا آنا جانا رہتا، مبارکبادیاں دیتی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بوجھ محسوس ہی نہ ہوتا، تو حضور کا بوجھ، یہ تو بوجھ اٹھانے والے تھے، بوجھ دینے والے تو نہیں تھے، تو پتہ ہی نہ چلتا کہ میرے بطن میں بچہ ہے، یہ کیفیت ہوتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تک یہ جب 9 ماہ پورے ہو گئے تو 12 ربیع الاول آیا، تو 12 ربیع الاول کی یہ صبح کچھ ستارے چمک چمک کر بجھ گئے تھے، کچھ چمک رہے تھے، رات کی تاریکی جا رہی تھی، صبح کا اجالا آ رہا تھا، مہینہ بہار کا تھا، اس کو ربیع کہتے ہیں۔ ربیع کو کسے کہتے ہیں؟ ربیع، بہار۔ تو بہار کا مہینہ تھا، اس میں بہار والا آیا۔ بہار کے مہینے میں صبح کا وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے خواب دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس طرح اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشاہدہ کیا کہ میرے پیٹ سے نور نکلا ہے، اور وہ نور اتنا چمکا کہ ملک شام کے محلات اور بازار اور عمارتیں مکہ کی وادی میں بیٹھے ہوئے روشن ہو گئیں، اتنا دور تک اس نور کی چمک گئی، یکلخت پردے اٹھ گئے۔ اب چونکہ معروف سرزمین تو شام کی تھی، معروف سرزمین شام کی تھی، اور سب سے دور علاقہ بھی ملک شام تھا، تو جو علاقہ معروف تھا اسی کا ذکر کیا۔ خدا جانے مشرق سے مغرب تک ساری دنیا سے پردے اٹھ گئے ہوں گے اس نور سے، مگر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں ملک شام کا ذکر آتا ہے۔ پھر جب حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات آئی، اللہ پاک نے 3 جھنڈے گاڑے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، واضح کر دیا کہ یہ مرکز ہے، اور مشرق سے مغرب تک اب اس آنے والے سلطان کی سلطنت ہے، اس بادشاہ کی حکومت ہے، اب مشرق سے مغرب تک اسی کی سلطنت ہوگی، اسی کے ڈنکے ہوں گے، اسی کے چرچے ہوں گے، اسی کے تذکرے ہوں گے، اسی کی امت ہوگی، اسی کی باتیں ہوں گی۔ جھنڈے گاڑ دیے گئے، اور جب آقا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے آسمانوں کے ستاروں کو حکم دیا کہ تم کمکمے بن جاؤ، تم بلب بن جاؤ، ٹیوبیں بن جاؤ، مرچیں بن جاؤ، اور اتر جاؤ شہر مکہ پر شامیانیوں کی طرح تن جاؤ۔ تو ستارے نیچے اتر آئے، اور کمکموں، ٹیوبوں، مرچوں کی طرح شہر مکہ کے اوپر تن گئے، ایک روشنی کا سما ہو گیا، ایک روشنی کا سما ہو گیا۔ حرم کعبہ میں جو بت پڑے تھے وہ اوندھے گر گئے، حضور کی ولادت کا جو وقت قریب آیا وہ اوندھے گر گئے، جھنڈے لہرانے لگے، ستارے سجدہ ریز ہو گئے، خوشبو کی مہک پھیل گئی، حرم کعبہ میں ایک نور چمکا، بت اوندھے گرے۔ حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، یکایک جو بتوں کو اوندھا گرا ہوا دیکھا، اور ایک نور کی چمک دیکھی، ستاروں کو سجدہ ریز دیکھا، اور ایک عجب بدلا ہوا سما دیکھا، تو دوڑ کے گئے، سمجھے کہ اس نور کا ظہور ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، آ کے دیکھا کہ بی بی کیا ماجرا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نور جو 9 ماہ سے میرے پیٹ میں تھا، اب وہ حسن کا پیکر بن کر جلوہ گر ہو گیا ہے، اور معصوم معصوم ہاتھ، اجلا اجلا بدن، ختنے ہوئے ہوئے، ناف کٹی ہوئی، کاجل سا پہنا پہنا لگا، نوری بدن، اس حسن کا پیکر، ایک معصوم سا پیکر، پیارے پیارے ننھے منھے ہاتھ زمین پر رکھ کر تولد ہوا اور سجدے میں گرا۔ حضرت عبد المطلب جھکے اور دیکھا کہ بچہ روتا ہے، سنو تو صحیح، کان جو لگائے تو وہ روتا نہ تھا،
وہ عرض کرتا تھا رب امتی رب امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ بس پیدائش ہوئی تو امت کا فکر لے کر آئے، مولا امت کو بخش دے، امت کو یہ کیسا پیدا ہوا جو پیدائش کے وقت سے امت کی فکر کرتا ہے۔ خیال آیا کہ اس کا نام کیا رکھیں، آواز آئی کہ نہیں، اس کا نام تم نے کیا رکھنا ہے، اس کا نام تو محمد ہے۔ آسمانوں پر احمد ہے، زمینوں پر محمد ہے۔ مبشرن یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا آسمانی نام تو پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے، احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر چکے ہیں، اور زمینی نام اس کا محمد ہے۔ ہم نے آج تک مخلوق میں کسی کو یہ نام رکھنے نہیں دیا، اسے محفوظ رکھا ہے کہ یہ ایک ہی نام ہوگا اور وہ محمد کا نام ہوگا۔ تو نام کا اعلان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ تورات کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، باہر کے لوگ جنہوں نے پرانی کتابیں اور پرانے صحیفے پڑھے تھے، وہ دن جو قریب آتے گئے حضور کی ولادت باسعادت کے، علامات ظاہر ہوتی گئیں، تو کئی لوگ شام کے علاقوں سے، دوسرے علاقوں سے سفر کر کے مکہ شہر آ گئے تھے۔ قریب علامتیں اتنی بیان ہوئی تھی کہ اس زمانے میں، اس شہر میں، ان دنوں میں ولادت ہوگی اس نبی آخر الزماں کی۔ اور کچھ لوگوں کو تو یہاں تک پتہ تھا پرانی کتابوں سے کہ وہ اتنے سال بعد ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر مدینے میں جا آباد ہوگا۔ تو کچھ یہودی اور عیسائی وہاں آباد ہو گئے تھے، اور کچھ اس انتظار میں کہ وہ ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، مکہ کی گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے۔ ادھر گھر میں حضور کی ولادت ہوئی، اور بعض لوگ جو تورات، انجیل، زبور اور پرانی کتابوں کے عالم تھے، جب رات صبح کا سما دیکھا تو کتابوں میں علامتیں پڑھ کے ان کا حالت یہ تھی کہ ادھر حضور کی ولادت ہوئی، ادھر وہ بآواز بلند چیخ کر کہہ رہے تھے کہ آج وہ نعمت بنی اسماعیل لے گئے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ ولادت حضور کی ہو گئی، حضور کی ولادت۔ بس ادھر حضور کی ولادت کا ہونا تھا، ادھر صدیوں سے ایران میں مذہب زرتشت کا جو آتش کدہ جلتا چلا آ رہا تھا، ادھر حضور کی ولادت ہوئی، ادھر صدیوں کی جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، اور تاک کسریٰ کے اندر زلزلہ آ گیا، اور 14 کنارے اس کے ٹوٹ کر گر گئے، آتش کدے بجھ گئے، کفر کے تاک کے کنارے ٹوٹ گئے، بت اوندے گر گئے، ملائکہ ترانے گانے لگے، حوریں ترانے گانے لگیں۔ ایک عجیب سما تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ اور اس سال پھر اللہ، آپ ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہم بھی بانٹتے ہیں نا کوئی چیز، تو سال قحط سالی تھی، اللہ پاک نے ہریالی بانٹی، بارش بانٹی، رزق بانٹا، فراخی بانٹی۔ جس عورت کے پیٹ میں کوئی بچہ تھا، اللہ نے حضور کے صدقے ہر ایک کو بیٹا عطا کیا، بیٹا عطا کیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ہاں کوئی بیٹے اور بیٹی کا فرق ہے، اللہ کے ہاں بیٹے بیٹی کا فرق بولیے نہیں ہے۔ تو کوئی سوال کر سکتا ہے تو پھر بطور خاص بیٹے کیوں عطا ہوئے، اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ تھی کہ وہ کفر اور شرک کا زمانہ تھا، وہ ظالم لوگ بیٹیوں کو زندہ قتل کر دیتے تھے، زندہ قتل کر دیتے، درگور کر دیتے تھے۔ رب ذوالجلال نے حضور کی ولادت کے توسل سے سرزمین مکہ کو اس سال ظلم سے بچا لیا۔ نہ کسی کے گھر بیٹی ہو، نہ کوئی ناحق قتل ہو، نہ بیٹی ہو، نہ کوئی ناحق قتل ہو۔ آج حضور کے صدقے ہر ایک کی گود ہری ہو گئی، ہر ایک کی گود۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ اس نبی کی جو پیدائش ہوئی ہے، یہ اس دنیا سے ناحق ظلم مٹانے کے لیے آیا ہے، ناحق ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ ہر ایک کو بیٹوں کی نعمت عطا ہوئی۔ پھر آقا کی ولادت ہو گئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہری ہو گئی۔ پھر حضور علیہ السلام حضرت عبد المطلب نے اٹھایا، والد ماجد کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ پھر آقا بچپن اور لڑکپن میں
پھر دستور کے مطابق دائیاں آئیں، دستور کے مطابق دائیاں آئیں لینے کے لیے. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ محلہ بنی ہاشم کی اور دائیاں بھی آئیں، اور بچے، چونکہ بچے بہت سے پیدا ہوئے، ہر گھر بیٹا ہر گھر بیٹا، تو ہر کوئی امیر گھر ہر دائی امیر گھر تلاش کرتی کہ اٹھا کے لے جاؤں، اچھی خدمت ہو، اچھے پیسے ملیں، اچھا معاوضہ ملے. تو جو اس گھر آتی پتہ چلتا اس گھر بھی بیٹا ہوا ہے، تو پوچھتے اس کا باپ کون ہے، لوگ بتاتے یتیم ہے، تو دائیاں ہٹ جاتی کہ یتیم ہے، خدا جانے کچھ ملے گا یا نہیں. یتیم سمجھ کر در یتیم کو چھوڑ جاتی. اور یہ بھی چھوڑنا ان کا اختیاری فعل نہ تھا، یہ بھی مشیت الہی کا فیصلہ تھا، کیونکہ گود حضرت حلیمہ کی منتخب ہو چکی تھی، گود حضرت حلیمہ کی منتخب ہو چکی تھی. پھر حضرت حلیمہ آئی، حضور علیہ السلام کو اٹھایا، لے گئی. ماڑی سی اونٹنی، کمزور سی اونٹنی، سب سے پیچھے 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 چلے، نہ اس میں جان نہ اس میں طاقت. آقا کو اٹھایا، چوما، اونٹنی پہ بٹھایا، لے گئی. تو بٹھاتے ہی اونٹنی کا مقدر بدل گیا، وہ طاقت میں آ گئی، دوڑے بھاگے. لوگ پوچھیں حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جو جس پر گئی تھی؟ آج تو اس کا چلنے کا انداز ہی کچھ اور ہے، سواری بدل لی ہے مکہ جا کر؟ اس نے کہا سواری تو نہیں بدلی، سوار بدلا ہے. سواری تو وہی ہے، سوار بدلا. بس پھر وہ حضرت حلیمہ کی کہ گاؤں میں حضور علیہ السلام پہنچے تو ان کے گھر نہ دیا نہ چراغ، اندھیرا گھر. بس حضور کا داخل ہونا تھا، وہ اندھیرے بھی جاتے رہے، اس میں روشنیاں ہو گئیں. اور پھر جس کمرے میں حضور ہوتے، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہاں چراغ جلانے کی نوبت ہی نہ ہوتی. حضور کو پالا، اور طبیعت اتنی منصف کہ ان کے ایک رضائی بھائی بھی تھے، حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا بھی تھا. تو ایک حصہ دودھ کا حضور پیتے، ایک چھوڑ دیتے بھائی کے لیے، بچپن ہی سے چھوڑ دیتے، اسے کبھی منہ نہ لگاتے. اس طرح آقا کو پالتے گئے، ان کے مقدر بھی بدل گئے. تو وہ نعت خوان کہا کرتے ہیں نا کہ حضرت حلیمہ نے پالا، مگر واقعہ یہ ہے کہ حضور نے حلیمہ کو پالا، حضور نے حضرت حلیمہ کو پالا، بلکہ سب کو پالا، سب کو پالا. یہ تو ایک بشری زندگی، انسانی زندگی کے تقاضے ہیں، مرحلے ہیں، ان میں سے گزرنا ہی ہوتا ہے. تو پھر بچپن میں آقا کو لے جاتے، باہر برکات دیکھتی، پھر حضور اونٹ چراتے، پھر بکریاں چراتے. پھر شرح صدر ہوا بچپن میں، آقا کا سینہ اقدس زندگی میں 4 بار شرح کی انشراح ہوا، نور بھرا گیا، پھر نور بھرا گیا، پھر نور بھرا گیا، پھر بھرا گیا. تو علی ھذا القیاس پھر حضور علیہ السلام 4 سال یا 6 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو واپس حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آئے. اور پھر آقا کی زندگی کا آغاز ہوا محلہ بنی ہاشم میں. پھر لڑکپن کا دور، پھر جوانی کا دور، پھر بعثت کا دور، اعلان نبوت کا دور. یہ سب کچھ آپ سنتے، جانتے، پڑھتے رہتے ہیں. یہ 12 ربیع الاول کی صبح، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی صبح کے طفیل ساری کائنات کو صبحیں ملی. اسی ایک صبح کی طفیل ہر رات کو صبح ملی. اسی ایک فجر کی طفیل دنیا کو فجر ملی. ہائے 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 ہائے. اسی ایک فجر کے صدقے دنیا کو فجر ملی. یہ ایک فجر نہ ہوتی تو دنیا میں کبھی فجر نہ ہوتی، صرف رات ہی رات ہوتی. یہ ایک صبح نہ ہوتی تو کائنات میں کبھی صبح نہ ہوتی، بس شب تاریک ہی شب تاریک ہوتی. اس ایک صبح کا اجالا نہ ہوتا تو دنیا بھی اجالے سے محروم ہوتی. تو دوستو، یہ ساری صبحیں، یہ ساری فجریں، یہ سارے اجالے، یہ ساری روشنیاں، یہ ساری رونقیں اسی صبح میلاد کے باعث ہیں، اسی حضور کی ولادت باسعادت کی صبح کا باعث ہیں. اس لیے یہ میلاد کی رات اور یہ میلاد پاک کی صبح، میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر کی راتیں اور سال بھر کے دن اور سال بھر کی صبحیں
اور سال بھر کی شامیں ایک طرف اور حضور کی شب میلاد اور صبح میلاد ایک طرف، یہ سب کچھ اسی کے صدقے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور کے میلاد پاک کی رات اور میلاد پاک کی صبح خوشیاں مناتے اور اپنی طبیعتوں میں کیف اور سرور محسوس کرتے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ 14 صدیاں بیت گئیں، حضور تشریف لائے، حضور کی بعثت ہوئی، حضور نے مکی اور مدنی زندگی گزاری، آقا کا وصال ہو گیا، ظاہراً دنیا سے تشریف لے گئے، 1400 سال بیت گئے، مگر ہم ولادت کی خوشی ہی مناتے چلے آ رہے ہیں، وفات کا غم نہیں مناتے، وفات کا غم نہیں، حالانکہ وفات بھی اسی 12 ربیع الاول کو ہے، ولادت اور میلاد بھی اسی 12 ربیع الاول کو ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے دوستو، یاد رکھ لو کہ بے شک غم لوگوں کے مرگ پر منایا جاتا ہے، اس لیے مناتے ہیں کہ آنے والا چلا گیا، مگر ہم حضور کی وفات کا غم اس لیے نہیں مناتے کہ حضور آئے اور ہمیشہ رہنے کے لیے آئے، وہ جانے کے لیے نہیں آئے تھے، سو حضور ہم سے نہیں گئے، حضور ہم سے نہیں گئے، بولیے حضور ہم سے جدا، حضور ہم سے جدا نہیں، وہ تشریف لائے اور قیامت تک کے لیے تشریف لائے۔ فرق صرف اتنا پڑا، وہ جو پردہ موت ہے اس سے فرق صرف اتنا پڑا کہ 63 برس وہ جو جلوہ حسن تھا وہ ایک چراغ تھا جس کو کھلے صحن میں رکھا گیا تھا، اور اعلان یہ تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی آئیں وہ بھی دیکھ لیں، ابو جہل، ابو لہب آئے وہ بھی دیکھ لیں۔ وہ حسن کا چراغ ہر ایک کے لیے جلتا تھا، اور وصال کا فرق صرف اتنا پڑا کہ اس چراغ کو کمرے میں رکھ دیا، کہا کوئی ابو بکر اور علی کی آنکھ والا آئے تو آج بھی دیکھ لے، کوئی ابو جہل، ابو لہب بن کے آئے تو اس سے چھپا دیا، اس سے چھپا دیا۔ وہ کس طرح کو شعر بھی ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ جو نابینا ہیں، جن کی آنکھوں پر خود پردے پڑ گئے، اب میں کیا کہوں گا کہ حضور پس پردہ نہیں، ہائے ہائے، وہ جلوہ حسن محمدی تو آشکار ہے، پس پردہ حضور نہیں، پس پردہ ہم ہیں، جن کی آنکھوں پر پردے، جن کی آنکھوں پر پردے انہیں دکھائی نہیں دیتے، اور جن کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے وہ آج بھی دیکھتے ہیں، تو دیکھنے والوں کو آج بھی نظر آتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو خود کو اہل کر لیتے ہیں، ان کو آج بھی دکھائی دیتے ہیں، ان کو آج بھی سنائی دیتے ہیں، ان کو آج بھی اپنی ملاقات اپنے وصال کے شرف سے بہرور کرتے ہیں۔ اور یہ میلاد پاک کی خوشی منانا اور اپنے تعلق کو میلاد پاک کی محبت اور اس نسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قائم کرنا، یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، حضور کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہے۔ تو ایسے بھی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ میلاد پاک مناتے تھے، میلاد پاک مناتے اور صدقہ خیرات کرتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک سال ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ نہ تھا، مگر ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس افلاس کی وجہ سے حضور کے میلاد کو چھوڑ دیں، سو جو کچھ میسر آیا اس سے چنے لے لیے، اور چنے کی شکل میں جو کچھ بھی آ سکا وہی حضور کے میلاد پاک کی خوشی میں بانٹ دیا۔ اور رات کو آقا کی زیارت ہوئی اور دیکھا کہ چنے حضور کے سامنے پڑے ہیں اور حضور دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور اشارہ فرما رہے عبد الرحیم ہم تو یہ نہیں دیکھتے کہ زردہ ہے، چنے ہیں، کیا ہے یا کیا نہیں،
ہم تو محبت دیکھتے ہیں کہ غلام نے اپنے آقا کی ولادت کی خوشی منائی ہے، خوشی منائی ہے۔ سو پھر جو اتنا تعلق استوار کر لیتے ہیں ان پر کرم بھی ہوتا ہے حضور کا، ان پر آقا کا کرم بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بد اعتقادی کا دور ہے، مادیت پرستی کا دور ہے، ظلم کا، نفس پرستی کا، لا تعلقی کا، محرومی اور بدبختی کا دور ہے۔ ورنہ اگر انسان بدبختی سے بچ جائیں تو یہ آج سے 200 سال 300 سال 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں شاہ عبد الرحیم محدث کے لیے، پھر ان کے بعد بھی بڑے اولیاء اللہ اور بڑے غلاموں پر حضور کے کرم رہے اور آج بھی ہیں۔ تو جب تعلق ہو جائے تو فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ میرے والد گرامی بیمار ہو گئے، والد گرامی بیمار ہو گئے۔ والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں کہ لیٹے ہوئے اور اچانک ان کے سسر شاہ عبد العزیز وہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بیٹا عبد الرحیم اپنی چارپائی کا رخ بدل لو، جس طرف سے تمہاری جس طرف پائیں ہے نا قدم ہے، اسی طرف سے حضور تمہاری عیادت کے لیے تشریف لا رہے، عیادت کے لیے تشریف لا رہے۔ تو فوراً چارپائی کا رخ بدل لیا، اتنے میں آقا تشریف لے آئے اور آ کے اپنے غلام کی حضرت شاہ عبد الرحیم کی عیادت فرمائی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عیادت فرمائی تو دل میں خیال آیا، معلوم نہیں یہ خواب میں تک رہا ہوں آقا کو یا بیداری میں تک رہا ہوں، تو اگر واقعتاً حضور آئے ہیں تو معلوم نہیں کوئی نشانی بھی دے جاتے ہیں یا نہیں۔ بس یہ جو خیال آیا زباں سے نہیں عرض کیا، آقا نے اپنی ریش مبارک پر دست اقدس پھیرا اور ریش مبارک کے 2 بوئے مبارک 2 بال دست اقدس میں آئے، سرہانے کے نیچے رکھ دیے، فرمایا بیٹا عبد الرحیم جب ہوش میں آئے گا اٹھا لینا، ہم خواب و خیال میں نہیں آئے حقیقتاً آئے تھے، خواب و خیال میں نہیں حقیقتاً آئے تھے، اور کوئی ہمارا ہو جائے تو ہمارے اوپر کوئی پابندیاں نہیں، ہم آیا جایا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں یہ پابندیاں ہمارے لیے ہیں، وہ لوگ جو نفس کے بندھنوں میں جکڑے گئے، جو شیطنت کے بندھنوں میں جکڑے گئے، جو بشریت کے بندھنوں میں جکڑے گئے، جو انانیت کے بندھنوں میں جکڑے گئے، جو فسق و فجور اور گناہوں اور غفلتوں کے بندھنوں میں جکڑے گئے، یہ ساری الجھنیں، ساری بندھنیں، یہ ساری رکاوٹیں ہماری طرف سے ہیں، آقا پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ جس وقت جس لمحہ دن ہو یا رات، بیداری ہو یا خواب، مدینہ ہو یا کوئی دنیا کا خطہ، جس وقت جس غلام کے لیے جس حالت میں جب چاہے تشریف لے جاتے ہیں، چاہے تو بیداری میں جائیں، چاہے تو خواب میں جائیں، چاہے تو خواب میں جائیں، چاہے تو بیداری میں جائیں، چاہے تو 100 کو نظر آئیں، چاہے تو 1 کو نظر آئیں، آقا پر کوئی پابندی نہیں ہے، آقا پر کوئی پابندی نہیں۔ اس لیے تو ہم میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اس لیے تو میلاد کی خوشی مناتے ہیں کہ حضور جب چاہیں جس غلام کے لیے جلوہ کر دیں، جب چاہیں تشریف لے جائیں۔ فرمایا کہ ہم تو حقیقتاً آئے تھے، جب یہ طبیعت سنبھلی تو دیکھا کہ تکیے کے نیچے حضور کے منہ مبارک پڑے تھے، اٹھا کے چوما، سنبھال کے رکھ لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور کے منہ مبارک وہ آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہم ہر پیر کے دن انہیں کھولتے ہیں، ہر پیر کے دن کھولتے ہیں، اور جب باہر دھوپ میں لاتے ہیں تو بادل سایہ کر لیتا ہے، ہائے ہائے آج بھی بادل سایہ کر لیتا ہے۔ وہ معجزہ چونکہ اسی جسد اقدس کا حصہ ہے نا، جس پر بدلیاں سایہ کرتی تھی، اسی کا حصہ ہے، تو آج بھی بادل سایہ کر لیتے ہیں۔ اور کوئی ناپاک جسم لے کر، بے وضو نجس جسم لے کر آ جائے تو جس صندوقچے میں بند ہے اس کا تالا بھی نہیں کھلتا۔ اور کئی کافر آئے، انہوں نے حضور کے منہ مبارک کی زیارت کی، معجزہ دیکھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کا کرم تو آج بھی قائم اور دائم ہے، کرم
آج بھی قائم اور دائم، اس میں کوئی کمی نہیں۔ جھولی ہی تیری تنگ ہے، ان کے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی تیری تنگ ہے، ان کے یہاں کمی نہیں۔ حضور کا کرم آج بھی جاری ہے، اور حضور علیہ السلام کو غلام جب یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں اور تصور کر کے حضور کی طرف دھیان کر کے بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم مزار اقدس میں لیٹے ہوئے حضور نگاہ اٹھا کے اس کو تکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا غلام محبت سے پیار سے میری طرف دھیان کر کے پڑھ رہا ہے، تو آپ کا درود، آپ کا سلام خود اپنے مبارک کانوں سے سنتے ہیں۔ ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں ادباً، ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں ادباً، اور خود بھی حضور سنتے ہیں شفقتاً۔ تو حضور کا تعلق تو امتیوں سے بڑا گہرا ہے، حضور کا تعلق غلاموں سے بڑا گہرا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے قرب اور بعد کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی ظاہراً قریب ہو یا ظاہراً بعید ہو، حضور کا لطف و کرم، حضور کی عنایت، حضور کی شفقت، حضور کا انعام، حضور کا فیض جاری و ساری، اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا، قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ منہاج القرآن، یہ بھی حضور علیہ السلام کے فیض کی جو نہریں چلیں حضور کی امت میں، آقا کی امت میں حضور کے فیض کی جو نہریں چلیں، ندیاں چلیں، نالے چلے حضور کی امت میں، اور ان نہروں میں جو حضور کا فیض چلا، اور حضور کے فیض کی جن جن نہروں نے امت کو سیراب کیا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم یہ بھی انہی فیض مصطفی کی نہروں میں سے ایک نہر، انہی نہروں میں سے ایک نہر، انہی نہروں میں سے ایک، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور آقا کی رسالت کی قسم اور حضور کی شفقت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اس پر عقیدہ رکھو، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ خود میرا اگر اس پر ایمان نہ ہو تو مجھے پتہ ہے کہ قیامت کے دن پھر میری گرفت ہوگی۔ ایمان ہے کہ یہ حضور علیہ السلام ہی کے فیض کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، انہی کی نہر، انہی کا فیض، اور انہی کا فیض جاری ہے، اور ہم سب اپنی اپنی بساط کے مطابق، کوئی ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی منہ دھو رہا ہے، کوئی نہا رہا ہے، کوئی پورے بدن کو بھگو رہا ہے، کوئی پی رہا ہے ایک گھونٹ، کوئی چلو بھر کے پی رہا ہے، اور کوئی پی پی کے سیراب ہو رہا ہے۔ فیض وہی ہے، دعا کرو کہ خدا اس فیض کو جاری رکھے، اور حضور کی امت کی زمین اور میرے آقا کی امت کے کھیت اور میری آقا کی امت کی فصلیں اس فیض کی نہر سے جاری رہیں، اور پھر اس نہر سے اب کئی ندی نالے نکل گئے، کئی نکلیں گے اور نکلتے جائیں گے، اللہ پاک اسے ابد الآباد تک قائم رہے، مگر اس کے باقی رکھنے اور قائم رہنے اور اس فیض سے اپنے آپ کو سیراب کرتے رہنے کی شرط یہ ہے کہ تعلق حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے عشق اور محبت والا رکھا جائے۔ کیا؟ روکھا تعلق نہیں، کیا؟ روکھا اور سوکھا تعلق نہیں، عشق و محبت والا، ادب اور تعظیم والا تعلق رکھا جائے حضور کی ذات پاک سے، اور پھر اسی نسبت سے اس مشن سے بھی اسی طرح کا تعلق رکھا جائے، قلبی تعلق، روحانی تعلق، پختہ اعتقاد کے ساتھ، متزلزل ہو کر نہیں۔ بس جب جتنا عشق کا تعلق حضور کی بارگاہ سے، جتنی محبت اور ادب کا تعلق حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے رکھیں گے اور حضور کی بارگاہ کا سگ بننے کے آرزو مند ہوں گے، اتنا ہی اس فیض کی نہر سے سیرابی ہوتی چلی جائے گی۔ نصیب ہوگا، یقیناً نصیب ہوگا۔ ہم تو کچھ نہیں، ہم تو یہی خدالیں لے کر اور مختلف چیزیں لے کے خدائی مدائی کرنے والے لوگ ہیں، خود سیرابی کے محتاج لوگ ہیں۔ ہم میں سے کوئی جھاڑو دے رہا ہے، ہم میں سے کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی خاک روب ہے، کوئی جمع دار ہے، کوئی کانٹے اٹھا رہا ہے، کوئی دریاں بچھا رہا ہے،
کوئی نالا کھود رہا ہے، کوئی مٹی اٹھا رہا ہے، بس ہم تو سارے اس کام کے لیے مزدوری کرنے والے ہیں، ہم تو محنت مزدوری کرنے والے ہیں۔ دعا کرو کہ محنت اور مزدوری کی توفیق نصیب رہے، توفیق قائم رہے، اور یہ محنت یہ مزدوری قبول کر لی جائے۔ وہ نہ تو ہمارے جیسے مزدوروں کے محتاج، نہ ہماری محنتوں کے محتاج، ان کے پاس تو کروڑوں اربوں خربوں اور بے حساب و بے شمار بڑے بڑے مردان حق کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر، بڑے بڑے مرد کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر، وہاں ہمارے جیسے کتوں کا تو شمار ہی کوئی نہیں، ہمارے جیسے کتوں کا تو شمار ہی کوئی نہیں، وہاں تو بڑے بڑے مرد دم بخود بنے کھڑے ہیں۔ وہ کس طرح ادب گاہست زیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس گم کردنی آید، جنید و با یزیدی جا۔ وہاں تو بڑے بڑے جنید کھڑے ہیں، ارے وہاں تو بڑے بڑے با یزید کھڑے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے عارف رومی، بڑے بڑے عارف بستامی، وہاں تو بڑے بڑے داتا گنج بخش، بڑے بڑے شہنشاہ بغداد، بڑے بڑے خواجہ اجمیر، بڑے بڑے بابا فرید، بڑے بڑے حضرت خواجہ نقشبند، اور بڑے بڑے میاں میر، اور بڑے بڑے سلطان باہو، اور بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے غوث ہاتھ باندھ کر دم بخود خادموں کی صف میں کھڑے ہیں کہ کب ہماری باری آئے، اور یوں کہہ کے پکار لیں کہ سگت را کاش نامی جامی نام بودے، سگت را کاش جامی نام بودے، قیامت بر زبانت گاہے گاہے، قیامت بر زبانت گاہے گاہے، کاش محبوب آقا تیرے کتے کا نام جامی ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ مجھ سے کئی ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی فلاں لوگ اعتراض کرتے ہیں، بے قادری صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں تو حضور کی گلیوں کا کتا ہوں، کیوں کہتے ہیں کہ حضور کی گلیوں کا کتا ہوں؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہوتا ہے، اور انسان ہو کر کتا کہنا، بھئی میں نہیں جھگڑا کرتا، آپ کے اعتراض سے نہیں جھگڑتا، آپ انسان بن گئے ہوں گے، آپ انسان بن گئے ہوں گے، اشرف المخلوقات ہو گئے ہوں گے، آپ نہ کہیں ہم تو ابھی کتا بھی نہیں بن سکے، انسان ہونا تو دور کی بات، ہم تو ابھی اس گلی کوچے کا کتا بھی نہیں بن سکے، میں تو یہ کہہ کے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ بھی بے ادبی نہیں کر بیٹھا، یہ کہہ کے کہ ان گلی کوچوں کا کتا ہوں، یہ کہہ کے بھی ڈرتا رہتا ہوں کہ وہاں تو بڑے بڑے لوگ کتا بننے کی آرزو کرتے رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کتا ہیں، کہیں اسی پر گرفت نہ ہو جائے۔ سگت را کاش جامی نام بودے، کہ محبوب کاش تیرے کتے کا نام جامی ہوتا، ہائے ہائے محبوب کاش تیرے کتے کا نام جامی ہوتا، ہائے ہائے محبوب کاش تیرے کتے کا نام جامی ہوتا، تیرے کتے کا نام طاہر ہوتا، تیرے کتے کا نام یہ ہوتا کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، کہ کبھی تیرا دھیان بڑھ جاتا اور تو اپنے کتے کو بلانا چاہتا تو میرا نام لے کے بلا لیتا، اسی بہانے نام تیری زبان پہ آ جاتا۔ تو ارے کتا ہو جانا خدا جانے کتنی بڑی شے ہے، اور کتا مالکوں کے در سے وفاداری کی علامت ہے۔ اس کو نجسی نہ دیکھو، اصحاب کہف کے ساتھ بھی کتے ہی کا ذکر آیا اس کی وفاداری کے باعث، اور 3 بار قرآن نے کتے کا ذکر اپنی آیتوں میں کیا۔ یہ جو نسبت ہے نا، نسبت یہ کتے والی نسبت، یہ نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں منہاج القرآن کی تحریک سے وابستہ لوگوں، آرزو کیا کرو کہ حضور سے نسبت سگانہ نصیب ہو جائے، حضور کے گلی کوچوں کے کتوں میں شامل ہو جائیں۔ وہاں بڑے بڑے جنید و بایزید کھڑے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے اولو العزم اولیاء کھڑے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ مل کر مدینہ پاک گئے۔ ان کو پتہ چلا
کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء بھی ساتھ چل پڑے دیکھنے کے لیے کہ غوث وقت بہاؤالدین زکریا مدینے میں کس طرح حاضری دیتا ہے، حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتا ہے، تاکہ ہمیں بھی حاضری کا ادب آ جائے۔ ہم تو سارے بے ادبی کے پیکر ہیں، ہمارا تو اٹھنا بھی ادبی، بیٹھنا بھی ادبی، چلنا بے ادبی، پھرنا بے ادبی، مدینے میں جانا بھی بے ادبی، وہاں سے آنا بھی بے ادبی۔ ہمیں تو یہ شعور ہی نہیں کہ اس زمین پر کس طرح جایا جائے، شعور نہیں کہ اس شہر کو کس طرح دیکھا جائے، اور شعور نہیں کہ اس بارگاہ میں کس طرح حاضر ہوا جائے۔ تو وہ چلے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی حاضری دیکھ لیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کسی عالم سے یہ سنا، یہ واقعہ خود میری نظر سے کسی کتاب میں نہیں گزرا، وہ معتمد عالم ہے، انہوں نے بتایا کہ کوئی کلمی مخطوطہ ہے بزرگوں کا لکھا ہوا، اس میں یہ واقعہ درج ہے، کہتے ہیں میں نے پڑھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ پاک پہنچے تو گنبد خضرا کے سامنے مسجد نبوی کے فاصلے پر ایک کھلی جگہ تھی، وہاں دور فاصلے پر، مدینہ کے دور فاصلے پر کچھ کتے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی اس طرح اپنے بازو اور ٹانگیں پچھاڑ کر کتوں کی شکل اپنا کے کتوں میں جا کے بیٹھ گئے، اور حضور کے گنبد کی طرف تکنے لگے کہ کاش سگت را کاش نام جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، کہ کاش حضور کے اشارہ ہو، کتے آ جا، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، حاضر ہو جائیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ سب کچھ اسی نسبت سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ شب میلاد کی محفل کا پیغام یہ ہے کہ آرزو کرو کہ ہم حضور کے عشق و محبت میں، حضور کے تعلق میں، حضور کے ادب میں فنا ہو جائیں، ہمارا انگ انگ حضور کے عشق و محبت کے رنگ میں رنگا جائے، ہمارا تن من حضور کے عشق و محبت کے رنگ میں رنگا جائے، ظاہر و باطن حضور کی محبت میں فنا ہو جائے، ظاہر و باطن حضور کے عشق میں فنا ہو جائے، ظاہر و باطن حضور کے درد میں فنا ہو جائے، ظاہر و باطن حضور کے ذوق میں فنا ہو جائے، حضور کی طلب میں فنا ہو جائے، آنکھیں حضور کے دیدار میں فنا ہو جائیں، کان حضور کی آواز میں فنا ہو جائیں، ہمارے حواس حضور کے لمس میں فنا ہو جائیں، ذائقے حضور کے ذوق میں فنا ہو جائیں، آنکھوں کی بصارت حضور کے دیدار میں چلی جائے، سماعت حضور کی آواز میں چلی جائے، چھونا حضور کے لمس میں چلا جائے، چلنا حضور کی راہوں میں ختم ہو جائے، جینا حضور کی حیات کے تصور میں گم ہو جائے، اسی میں جئیں، اسی تصور میں مر جائیں۔ اتنی فنائیت نصیب ہو، اتنی فنائیت نصیب ہو کہ سوائے حضور کے تصور کے کچھ باقی نہ رہے، حضور کی نسبت کے سوا کچھ باقی نہ رہے، حضور کے تعلق کے سوا کچھ باقی نہ رہے، حضور کے خیال اور حضور کے دھن کے سوا کچھ باقی نہ رہے، ظاہر بھی حضور کے تصور میں گم ہو جائے، باطن بھی حضور کے تصور میں گم ہو جائے، اٹھتے ہوئے بھی حضور کا خیال ہو، بیٹھتے ہوئے بھی حضور کی دھن ہو، جاگتے بھی حضور کا تصور ہو، سوتے بھی حضور کا تخیل ہو، بولتے ہوئے بھی حضور کی آواز کا تصور ہو، خاموشی میں حضور کے سکوت کا تصور ہو، الغرض زندگی کا قدم قدم، زندگی کا لمحہ لمحہ، زندگی کا پل پل، زندگی کی گھڑی گھڑی سب حضور کی گھڑیوں میں گم ہو جائے، حضور کے تصور میں گم ہو جائے، حضور کے تعلق میں گم ہو جائے، حضور کی نسبت میں گم ہو جائیں۔ ارے گم ہوتے ہوتے ہم کھو جائیں اور حضور ہی حضور باقی رہ جائیں، ہم کھو جائیں، حضور کے تصور میں کھو جائیں، حضور کے تصور میں فنا ہو جائیں۔ یہی ہماری بقا ہے۔ بقا چاہنے والوں، بقا چاہتے ہو تو حضور میں فنا ہو جاؤ۔ عزت چاہنے والوں، عزت چاہتے ہو تو خود کو حضور کے قدموں میں گرا دو۔ بلندی چاہنے والوں، بلندی چاہتے ہو تو حضور کی گلیوں کی خاک میں پستی مٹی کی طرح مٹ جاؤ، اور دنیا میں جینا چاہتے ہو تو حضور کے لیے مر جاؤ، اور کچھ ہونا چاہتے ہو تو حضور کے لیے کھو جاؤ۔ بس یہ تحریک منہاج القرآن کا سبق ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کا مشن ہے۔
یہ تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے، یہ آج کی شب میلاد کی محفل کا ماحصل ہے کہ بس دوستو رنگ لو اپنے آپ کو حضور کی محبت کے رنگ میں، رنگ لو اپنے آپ کو حضور کی اطاعت کے رنگ میں، رنگ لو اپنے آپ کو حضور کی اتباع کے رنگ میں، اپنی چاہتوں کو حضور کی چاہتوں میں گم کر دو، اپنے شوق حضور کے شوق میں گم کر دو، اپنی آرزوؤں کو حضور کی آرزو میں گم کر دو۔ بس تم حضور میں گم ہو کے دیکھو، ساری کائنات تم میں گم ہو جائے گی، ساری کائنات تم میں گم ہو جائے گی۔ تم حضور میں مٹ کر دیکھو، ہر کوئی تمہارے لیے مٹے گا۔ تم حضور کے لیے مر کے دیکھو، دنیا کو تم جینا سکھا دو گے، تمہیں جینا آ جائے گا۔ زندگی وہی ہے جو حضور کے لیے قربان ہو گئی، زندگی راتیں وہی ہیں جو حضور کی یاد میں بسر ہو گئیں، دن وہی ہیں جو حضور کے لیے بیت گئے، ارے مرنا وہی ہے جو حضور کے لیے ہو گیا، مشقتیں وہی ہیں جو حضور کے وقف ہو گئیں، ریاضتیں وہی ہیں جو حضور کے سپرد ہو گئیں، سارے مجاہدے وہی ہیں جو حضور کے لیے ہو گئے۔ بس تم حضور کے ہو جاؤ، حضور تمہارے ہو جائیں، پھر خدا بھی تمہارا ہے، خدا کی خدائی بھی تمہاری ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ ایسے ہو جاؤ، پھر تمہارے مشن کو کوئی روک نہیں سکتا، تمہاری رفتار کو کوئی روک نہیں سکتا، تمہارے سفر کو کوئی روک نہیں سکتا، اس انقلاب کے ریلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بس یہ بہت بڑی طاقت ہوگی، یہ بہت بڑی قوت ہوگی، بہت بڑی تقویت پہنچے گی۔ بس ہمارا تو سارا زاد سفر، ہماری تو ساری ہمتیں، ہے ہماری تو ساری طاقتیں بس یہی ہیں کہ ادھر سے خیرات آتی رہے تو جیتے رہے، اسی خیرات کے بل پہ جی رہے ہیں، اور اسی خیرات کو لے کے مرنا چاہتے ہیں، اسی خیرات سے قبر میں لیٹنا چاہتے ہیں، وہی خیرات جھولی میں لے کے قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں، اور اپنے پلے کچھ نہیں، اسی خیرات کا واسطہ دے کر وہاں سے بخشش چاہتے ہیں۔ یہ پیغام ہے آج کا۔ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی اس مبارک رات کے طفیل ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے، حضور سے تعلق کامل کی، تعلق کامل کی، حضور سے کامل نسبت کی سعادت عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں فنائیت عطا۔ بس ایک ہی بات کہتا ہوں، اس کو جتنا سمجھ سکو سمجھ لو، یہ ایک طویل مضمون ہے، ایک جملے میں جتنا سمجھ سکیں سمجھ لیں، وہ حضور میں فنا ہو جائے۔ بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں، کیا؟ حضور میں خود کو فنا کر دو، حضور میں خود کو فنا کر دو۔ اسے 3 بار کہیے، حضور میں خود کو فنا کر دو، ہائے 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 ہائے، حضور میں خود کو فنا کر دو، ہائے حضور میں خود کو فنا کر دو۔ جوش سے کہو، مجھے مزہ نہیں آیا آپ کے جوش سے۔ حضور میں خود کو فنا کر دو، حضور میں خود کو فنا کر، اپنی دولت بھی حضور کے لیے، اپنی عزت، اپنا جینا، اپنی آرزوئیں، ہر شے حضور کے لیے فنا کر دو۔ حضور کو مقدم جانو، حضور کے دین کو مقدم جانو، حضور کی محبت کو مقدم جانو، حضور کی نسبت کو، حضور کے مشن کو، حضور کی امت کو مقدم جانو۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے، اس مشن کو، اس مرکز کو آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔